अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी कल का व्लॉग रिएक्शन हो गया था हमसे मिस, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री में लाइट नहीं थी, तो जिसकी वजह से बस दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने को। और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर इंसान भी कोई इलेक्ट्रिक हो गए हों कि लाइट के बगैर तो कुछ काम ही नहीं होता, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। तो खैर जल्दी से आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिलो रानी किस तरह से अपने और सगे सगे और सौतेले दोनों पर किस तरह से जुल्म ढाती हैं, और कितनी इनको हवस है, और यही हवस उन्होंने किस तरह से सितारा के अंदर उंडेली है। और दूसरा हम बात करेंगे कि जिस तरह से सितारा आप चाह रही हैं कि दोबारा से वही कंटेंट, वही मिलियन व्यूज़, क्योंकि इनको अपना घर ख़रीदने के लिए, अपना जो ये बेंगलोर एक ख़रीद रही हैं, उसको ख़रीदने के लिए अपनी गाड़ी को करना पड़ रहा है सेल। और फिर से चाह रही हैं कि वही कंटेंट लाऊं किसी तरह से। मैं सलमा वाली कंट्रोवर्सी से पहले जिस तरह मैं करती थी, रोती धोती थी, कौसर को भी साथ में गालियाँ पढ़वाती थी, और गोंचू को भी साथ में पढ़वाती थी, और ख़ुद कमाती थी मिलियन के मिलियन व्यूज़ पर लाखों करोड़ों डॉलर्स, तो वही कुछ चाह रही हैं दोबारा से। और उसके लिए पूरी एक स्टोरी उन्होंने यहाँ पर घर कर रखी हुई है। लेकिन ये भूल गई हैं कि दुनिया जो है वो अक्ल भी रखती है, शऊर भी रखती है, और साथ में आंखें भी रखती है। रियल और फेक में सब नज़र आता है। और जनाब बात करेंगे कि थर्ड फादर इस कदर यहाँ पर बीमार क्यों हो गए हैं, उनके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और वहाँ पर सारा कुछ क्या चल रहा है सितारा के मैके में, इसके गांव में, उस पर हम बात करेंगे। तो इस सब से पहले जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। कमेंट कर मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिल्लो रानी के मुजालिम पर। तो जी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने दिनों से ये मसले जो हैं वो सारे यहाँ पर चल रहे हैं कि सलमान के घर में कुछ खाली पेटियाँ पड़ी हुई हैं, कि उस सामान को ना तो नजमा अपने घर रख रही है, और ना ही सलमान उस सामान को अपने घर रखने का रवादार है। जबकि इस पर जो है नजमा बहुत बड़ा भाषण दे चुकी हैं कि ये अम्मी की निशानियां हैं, अम्मी ने बांट कर रखी हुई थी, तकसीम कर कर रखी हुई थी, कि एक सलमान की है और एक असगर की। तो फिर भी सलमान जो है वो अपने घर में रखने का रवादार नहीं है। यहाँ पर जो ये नज़मा हैं, ये बहुत ही मतलब मासूम बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या करें हम कि बेचारी वो बन नहीं सकती। एक तो जो रिएक्शन वाले होते हैं वो इसका बिल्कुल ही जट्टा कट्टा खोल कर रख देते हैं। दूसरा इसने जो यहाँ पर आके अपने ही भाइयों को दुनिया के सामने बुरा बनकर रख कर दिखाया, तो वहीं पर भाई भी आ गया दोनों मैदान में इसके बारे में बात खोलने कि जो पेटियां थी उसके अंदर जो सामान था वो किधर गया। मतलब अम्मी ने खाली पेटियां तो नहीं रख कर छोड़ी थी बेटों के लिए, उसके अंदर काफ़ी कुछ सामान था जो कि नजमा पहले से ही गायब कर चुकी है। तो अब इन खाली पेटियों को उन्होंने अब वो अपने घर नहीं रखना चाहते कि जब इसके अंदर वाला सामान तुम ले गई हो तो ये पेटियां भी तुम ले जाओ। मतलब कि अब वाईटी पर हम पेटियां भी डिस्कस करेंगे, मुझे हैरत होती है कि और कुछ रह गया है तो वो भी ले आओ भाई। इस फैमिली का तो कुछ भी नहीं बन सकता। मतलब इन्होंने बिल्कुल जो अंदर के मामलात होते हैं वो भी यहाँ पर ये दुनिया के सामने ले आए हैं। तो वहीं पर रईस असगर और सलमान ये मतलब आए हैं एक ही लाइव में, तो जिन्होंने यहाँ पर नजमा की रियलिटी भी खोल कर रख दी है कि नजमा किस तरह से वहाँ पर बैठकर हर चीज़ पर कब्ज़ा कर चुकी थी, और हर चीज़ को ये हथिया चुकी थी। ऊपर से ये यहाँ पर आकर कह रही है कि मैं जो है सबकी नौकर बनी हुई हूँ। तो यहाँ पर जब इसने ये बात की तो इसने साथ में ये भी कहा कि मैं अम्मी अबू की भी नौकर बनी हुई हूँ। तो मुझे हैरत हुई ये बात सुनकर कि वही अबू जिसके लिए आप बोलती थी कि वहाँ पर इनकी कोई तसल्ली बख्श जो है खिदमत नहीं हो रही, मतलब सलमा और असगर कोई इनका ख्याल नहीं रख रहे, तो यहाँ पर आ जाए हम रखेंगे। तो एक ही दिन में आपने मतलब ये क्या कर लिया कि आप थक गई, और आप कह रही हैं कि
ہاں جو ہے میں ان کی نوکر بن گئی ہوں۔ تو ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی آپ کو اپنے فادر کے لیے شرم کرنی چاہیے کہ اولاد تو بالکل بھی ان کے قرض نہیں اتار سکتی جو کہ والدین نے اولاد پر ان کی پرورش کر کر کیے ہوتے ہیں احسانات، ان کے جو ہے قرض وہ کبھی بھی ہم پورے نہیں کر سکتے۔ تو یہیں پر ہم بات کریں گے جی، جہاں پر کھل کر آیا ہے بلو رانی کا، مزید وہ ہوئی ہیں ایکسپوز یہاں پر اس طرح سے کہ جو سلمیٰ ہے وہ ان کی سگی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ یہ بیٹیوں والا سلوک بالکل نہیں کرتی، کیونکہ تھرڈ ہسبینڈ سے ان کو محبت اتنی زیادہ محبت ہے کہ یہ انہی کے رشتوں کے ساتھ چلنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ تو وہیں پر یہ اصغر کی بیوی کو اپنی بیٹی نہیں بلکہ اپنی بہو تسلیم کرتی ہیں، اور وہ بھی سوتیلے بیٹے کی بہو جیسا سلوک یہ کرتی ہیں، اور وہیں پہ اس کا جہیز کا جو سامان ہے وہ نجمہ کے گھر رول رہا ہے، اور نجمہ جو ہے وہ لاکھوں کی مالیت کے، اس کے دروازے گیٹ کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی مالیت کے جانور بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 50K کی اس نے سیلیبریشن بھی کر لی، مطلب کہ پھر بھی اس کی چھت وگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے سارا سامان خراب ہو رہا ہے، مطلب یہ اتنا لوگوں کو بیوقوف بناتے، اتنا بیوقوف بناتے، صرف اگر ایک گائے بھی یہ فروخت کر کر اپنے گھر کی ریپیئرنگ کروا دے تو وہ اچھے سے ہو سکتی ہے، تو لیکن نہیں، ان کا طریقہ ہی یہی ہے، چاہے وہ ستارہ ہو، چاہے یہ پوری فیملی، ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دکھانا کچھ ہے اور ہوتے کچھ ہے اندر سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ گائے وغیرہ، یہ مطلب ان کی قیمتیں جو ہوتی ہیں، گائے جو ہوتی ہیں یہ ان کی قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے، مطلب لاکھ تک تو ہو ہی جاتی ہے سیل، لیکن پھر بھی اس کو یہاں پر آ کر رونا ہے کس کا، غربت کا، کہ ہماری چھتیں وگ رہی ہیں، ہمارا سامان خراب ہو رہا ہے، اوپر سے سلمیٰ کا سامان بھی کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں پڑا ہے۔ تو یہیں پر اگر یاد ہو تو جو یہ والا پورا گھر ہے تو کس کا ہے؟ فاروق کا، اور ساتھ میں بیٹیوں کا بھی شرعی طور پر پورا حق ہوتا ہے۔ اگر ایک کمرے میں سلمیٰ کا سامان پڑا بھی ہوا ہے تو اس میں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا شرعی حق ہے اس گھر پر اگر اس کا سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ ہاں اگر جو ہے خراب ہو رہا ہے یا اس طرح کا کچھ، لیکن میں سگی ماں پر حیران ہوں کہ چلو سوتیلوں کے ساتھ تو وہ ایسا کر رہی ہے، سلمان کے ساتھ جیسے کیا، اس کا سامان نکلوایا، اس کو خاندان میں بدنام کروایا، ابھی جیسے سامان کا مسئلہ ہو رہا ہے پھر بھی ان کا دیکھ لیں کہ وہ والا چھوٹا روم جو ہے وہ ٹوٹلی خالی پڑا ہوا ہے، انہوں نے یہاں پر رہنا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس عورت کا ہوس ختم نہیں ہو رہا۔ اس بڈھے بیچارے کو اس نے اتنی ٹھنڈ میں صرف یہاں پر اس لیے روکا ہوا ہے کہ گھر کے اس نے کچھ کام کروانے ہیں، جبکہ اس نے رہنا یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سامان ہے سلمیٰ کا، وہ آرام سے یہ اپنے گھر میں بھی رکھوا سکتی ہے اگر وہاں پر خراب ہو رہا ہے، اگر اس کو ذرا بھی اپنی اس بیٹی کے ساتھ لگاؤ ہو یا کچھ ہو، اس کی مطلب پریشانی ہو کہ بھئی جس طرح سے ستارہ اپنا سامان کرتی ہے، اور اس نے کس طرح سے ابھی تک گاؤں میں اپنا سارا سامان رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی میرے ابو نے بنا دیا، یہ بھی میرے ابو نے بنا کے دیا، تو ظاہر ہے سلمیٰ کا سامان بھی تو اسی طرح اس کے ابو نے ہی بنا کر دیا ہوگا۔ تو جو ہے وہی سامان اگر اپنی بیٹی سمجھ کر وہ اپنے گھر میں طریقے سے رکھوا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی سلمیٰ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، کبھی بچ جائے، کیونکہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ضرورت پڑنا تو ایک طرف ہی، اس میں ماں باپ کی جو محبت جڑی ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ ایک یادیں جڑی ہوتی ہیں، وہ تو پھر کبھی بھی نہیں ختم ہوتی۔ تو یہیں پر چہرہ نظر آیا ہے مجھے وہ والا، جو کہ ساری کی ساری محبت یہاں پر فاروق اور ستارہ کے لیے ہی کیوں ہے، سلمیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات میں یہ بھی کروں گی کہ جس طرح اب ستارہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہی والا کنٹینٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہی مطلب رونا دھونا لگائے گی، کیونکہ اب تو وہ یہ رونا دھونا نہیں لگا سکتی، کیونکہ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ اصل میں ہے کیا۔ اب جس طرح سے
کوثر جو ہے وہ کرتی ہے، اس کے ساتھ بیہیو دکھایا ہے اس نے پورا ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنی وہ گھومتی رہی ہے، بچوں کے ساتھ بولنا چلنا سارا کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے یہاں پر، لیکن پھر بھی یہ یہاں پر تھوڑا بہت تو کرے گی اس طرح کی باتیں کہ لوگ پھر سے اس کے اوپر جو ہے اس طرح کا اعتماد کریں، اور ساتھ ہی اس کو وہی والی سمپتی ملے، اور جس کی وجہ سے اس کو ملین میں ویوز آئیں، کیونکہ یہ بیچاری خرید رہی ہے اپنا گھر، اور اس کو خریدنے کے لیے اپنی گاڑی تک کو اس کو سیل کرنا پڑ رہی ہے، اور پھر دوبارہ سے گاڑی لینے کے لیے یہ سارا کچھ تو کرے گی ہی، جس طرح کے نجمہ کے حالات میں نے آپ کو بتایا جی ایگزیکٹلی سیم ادھر بھی وہی ہے، ہوتا کچھ ہے اور یہ لوگ دکھاتے کچھ ہیں۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں تو ابا جی کی، تھرڈ فادر کی، کہ وہ کیوں دن بدن اس طرح سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس دن سے انہوں نے بتایا کہ ان کو شوگر ہے، اور وہ جس دن سے پاکستان آئے ہیں، تو جس طرح سے ان کو دن رات میٹھا ٹھسوایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلایا جاتا ہے، تو میں حیران ہوں بھائی کہ ایک دن پہلے جس دن اس نے سیلیبریشن کی اپنے 50K کی سیلیبریشن کی، ٹھیک ہے نا، جو کریم والا کیک ہوتا ہے نا، وہ کریم بھی جو باہر سے مطلب جیسے اس طرح سے عام علاقوں سے کیک ملتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیکری سے، کریم بھی وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ جس دن اس نے سیلیبریشن کی تو اس دن بھی اس کے جو نجمہ کے ابو ہیں ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ کھانس بھی رہے تھے، تو ان کا والیوم بھی اس طرح سے ساؤنڈ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنے جاہل ہیں، ان کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمیں مطلب کیا ہمیں ان کو کھلانا چاہیے کیا نہیں کھلانا چاہیے۔ تو اتنا بڑا اوپر اتنی کریم مطلب لگی ہوئی اس نے اٹھا کر کیک جو ہے وہ اپنے ابا کو دے دیا کھانے کے لیے، اور انہوں نے بھی بڑے مزے سے کھا لیا، اور بالکل بھی نہیں کہا کہ اس سے میرا گلا خراب ہو سکتا ہے یا شوگر ہے یا کچھ بھی، مطلب کچھ بھی یہ لوگ جو ہے یہاں پر کرتے رہتے ہیں۔ پھر بعد میں ہے جو یہ ایج ہوتی ہے انسان کی، اور جو سردیاں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اس طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات ذرا بھی سمجھ نہیں آتی، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر ہے ان کو، مطلب تو اتنا زیادہ ان کو میٹھا کھلاتے ہیں، مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، میں بہت سوچتی ہوں اس بارے میں کہ ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ یہ چیزیں ان کی ہیلتھ کے لیے کتنی خطرناک ہیں۔ شوگر ایک بیماری جو ہے یہ خود کتنی خطرناک ہے۔ تو خیر جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے، ٹھیک ہو کر وہ اپنے واپس گھر جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو بلو رانی کی اور ان کی بیٹی کی جو ہوس ہے وہ تو کبھی نہیں ختم ہوگی، یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، آپ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو آگے انشاءاللہ شام کو ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی، ریئیکشن اپلوڈ کروں گی، تو وہ بھی ضرور واچ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔